بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد افضل ہے اور میں سائنس لائسنس اسکول سے بلانگ کرتا ہوں، اور آج کا جو ہمارا جو لیکچر ہے یہ 9th کلاس کا بایو کا آخری ٹاپک میں فائنل لاسٹ ہے، جس میں ڈفرینشیٹ بٹوین دا فوٹو سنتھسس اینڈ ریسپریشن ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں، ہم نے پہلے یہ چارٹ بنایا ہے۔ یہ چارٹ بنانے کے یہ اس وجہ سے کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہ چارٹ بنا کر اس کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں۔ یہ کریکٹر ہے، یہ ڈفرینس۔ سب سے پہلے یہ کریکٹر ہے، خصوصیت ہے، کردار ہے۔ کون سے کردار ہے؟ دو اس میں کردار آتے ہیں، ایک فوٹو سنتھسس، ریسپریشن۔ انہی کا ہی ہم نے فرق لینا ہے۔ جو سب سے پہلے ہم پڑھ چکے، یہ فوٹو سنتھسس کیا ہے؟ یہ پودے جو بھی دن کی روشنی کے اندر کیا کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، اور جو واٹر ہے یہ زمین سے ان کو مل جاتا ہے۔ ایسا یہ سمجھ لیں، یہی پودے ہیں، یہ ایک پتا ہے، یہ پتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ اس کے اندر سے یہ اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس کے اندر یہ کلوروفل ہے۔ کلوروفل کی موجودگی کے اندر یہ کہ واٹر یہ ہے زمین سے، واٹر اور پلس سالٹ یہ زمین سے اس کی طرف کیا کرتے ہیں، ایریل پارٹ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ واٹر اور سالٹ، کاربن ڈائی آکسائڈ وہ فضا سے، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ فضا سے ان کے پور کے اندر، سٹومیٹا کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور یہ آکسیجن کی موجودگی کے اندر اور کاربن ڈائی آکسائڈ جمع واٹر یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ کلوروفل کی موجودگی میں سورج کی لائٹ پڑتی ہے اور وہ بغیر یہ گلوکوز بن جاتا ہے، انرجی بنتی ہے، اور پانی جو ہے یہ ریلیز ہو جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ادھر کلیئر ہو جاتی ہیں۔ دو چیزیں ملتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر ان دا پریزنس آف سن لائٹ ٹو ایز ویل ایز دا کلوروفل ٹو فارمیشن glucose, oxygen and water. Similarly, respiration is a reverse process in which the glucose and combination with the oxygen combine with the oxygen to form carbon dioxide, water and energy. اور اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اور انرجی نکلتی ہے، اور انرجی ہم کس شکل میں استعمال کرتے ہیں؟ ہم ATP کی شکل میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ سمجھیں، یہ اس کی یہ ڈیفینیشن، یہ سمجھ لو یہ پروسیس ہے، ڈیفینیشن ہے جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ CH بانڈ جو ہے وہ بروکن ڈاؤن ہوتا ہے ریسپریشن کے اندر۔ پچھلے ٹاپک جو ریسپریشن کے اندر بھی پڑھا ہے کہ ATG CH بانڈ ہے، یہ CH بانڈ ہے۔ CH بانڈ کو توڑنے کے لیے کیا ہمیں ہیٹ کی ضرورت ہے، یہ انرجی کی ضرورت ہے، کس کی ضرورت ہے؟ یہ آکسیجن کی ضرورت ہے۔ ہمیں نیڈڈ آکسیجن، ہمیں نیڈڈ جو ہے یہ آکسیجن کی ضرورت ہے کہ CH بانڈ توڑنے کے لیے۔ CH بانڈ ٹوٹے گا تو پھر ہمیں یہ انرجی ملے گی۔ تو وہی یہی کہتا ہے، یہ پچھلے ہم نے پڑھا ہوا سیلولر ریسپریشن کے اندر کس طرح CH بانڈ جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، اور ایز اے بروکن ڈاؤن بائی دا آکسیڈیشن ریڈکشن ریئیکشن کے حوالے سے اس کے اندر یہ CH بانڈ ٹوٹتا ہے، اور CH بانڈ ٹوٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں، انرجی جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر، جس میں کیا کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے، اور اس میں کیا بنتا ہے، واٹر بن جاتا ہے، اور انرجی ATP کی شکل میں یہ انرجی ریلیز ہو جاتی ہے، ATP کی شکل میں یہ انرجی ریلیز ہو جاتی ہے، اور پھر واٹر پروڈیوس۔ اس کو ہم سیلولر ییلڈنگ پروسیس بھی کہتے ہیں، اس کا یہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ ٹھیک۔ اب اس کے بعد آتا ہے یہ سب سے پہلا کریکٹر میٹابولزم۔ میٹابولزم یہ کیا ہے؟ کیمیکل ریئیکشن ہے جو لیونگ آرگنزم کے اندر یہ واقع ہوتا ہے، اور وہ اپنی لائف کو مینٹین کرتا ہے۔ یہ میٹابولزم پروسیس، یہ میٹابولزم ہے، جس کا مطلب چینج بھی ہے۔ یہ ابن نفیس نے اس کی وضاحت کی ہے، اٹ مین چینج۔ تو بایو کیمیکل ریئیکشن ہے جو کہ کس کے اکر لیونگ آرگنزم، زندہ جانداروں میں ہوتا ہے، اور وہ اپنی باڈی ایکٹیویٹی کو یا لائف کو مینٹین رہتے ہیں۔ اینابولزم کیا ہے؟ فوڈ میکنگ پروسیس۔ اینابولزم کیا ہے؟ فوڈ میکنگ پروسیس کیا ہے؟ جیسے فوٹو سنتھسس کے اندر یہ دیا ہے، تو آپ کو یہ پہلے ہی میں نے اوپر دے دی ہے، کیا کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر بنتا ہے سورج کی روشنی کے اندر، اور پتے کے اندر کلوروفل پایا جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا پروسیس، آل کمپلیٹ پروسیس ٹیکس پلیس ود ان دا لیف، انر سائڈ آف دا لیف، اینڈ دا فارمیشن آف گلوکوز، آکسیجن ایز ویل ایز دا واٹر، اینڈ دیر اس کو کہتے ہیں ہم تعمیری، اس کو ہم تعمیری پروسیس، تعمیری عمل بھی کہہ سکتے ہیں، تعمیری۔ اور دوسرے نمبر پہ کیٹابولزم ہے، جو بھی فوڈ جو ہماری بنتی ہے، جو فوڈ بنتی ہے، جو دن کے اندر جتنی بھی فوڈ بنتی ہے اینابولزم پروسیس کے اندر، اب وہ کیا کیٹابولزم۔ کیٹابولزم اس کا مطلب ہوتا ہے تخریبی پروسیس ہے، جس کو ہم یہ کیا کہہ سکتے ہیں، تخریبی پروسیس ہے۔ اور اس کے اندر کیا فوڈ یوزنگ پروسیس۔ اب اس انرجی، جتنی بھی انرجی بنی ہے تعمیری ہے، انرجی کا بننا، فوڈ میکنگ پروسیس، انرجی کا بننا، یہ انرجی کا بننا ہے، اور فوڈ یوزنگ پروسیس۔ اب وہ کیا ہے، انرجی استعمال ہو رہی ہے، استعمال ہونا، اس کو استعمال ہونا،
استعمال ہونا اور انرجی کا بننا، انرجی کا بننا، یہ انرجی کا بننا فوڈ میکنگ پروسیس انرجی بنتی ہے، انرجی جو گلوکوز بنتا ہے انرجی بنتی ہے، پھر اس کے بعد یہ استعمال ہوتی ہے یہ کیٹابولزم کے اندر۔ ایسے ہی دیکھ لیں آپ جیسے گھر کے اندر ایک بجٹ بنتا ہے، بجٹ بننے کے بعد جو گھر کے بڑا سربراہ وہ جو بھی اس کی سیلری بنتی ہے، جو کام کرتا ہے، جو پروفٹ آتی ہے وہ گھر میں آ جاتی ہے اور مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ کچھ اسی طرح اسے کیٹابولزم ہے، تو یہ کس طرح جو بھی انرجی، یہ جس طرح ایک انسان اپنے جو کچھ کوئی بندہ کماتا ہے، جو بھی کوئی اس کا وہ آؤٹ پٹ ہے، جو بھی لے کے وہ گھر میں آتا ہے تو اس کے لیے خرچ کرتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو ہم کیٹابولزم میں لے جاتے ہیں، تقریبی عمل ہے، خرچ ہو جاتا ہے۔ اب جتنی بھی اے ٹی پی بنے گی وہ کیا لیونگ آرگنزم کی ضرورت کے اوپر یہ خرچ ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا پروسیس ہے انرجی انویسٹمنٹ اور پروڈکشن، یہ خرچ ہونا ہے۔ انرجی کا کہاں خرچ ہوتی ہے؟ پروڈکشن، انویسٹمنٹ خرچ ہوتا ہے کون سا؟ بے بغیر، جیسے کہ سمجھ لو یہ دیکھ لے یہ پتا، یہ لیف ہے، اور لیف کے اوپر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو سورج 7 رنگوں کا مجموعہ جس کو ہم ویب گائر، اور یہ 7 رنگوں کا مجموعہ ہے، جیسے وائلٹ ہے، انڈیگو ہے، بلو ہے، گرین ہے، یلو رنج اور ریڈ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس میں پروڈکشن، اب وہ پروڈکشن پیدا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ انرجی انویسٹمنٹ، انرجی خرچ ہوتی ہے، انرجی کا یہ پروسیس یہ ہے۔ انرجی لائٹ انرجی، یہ لائٹ انرجی خرچ کرتی ہے، اسے بانڈ انرجی میں سٹور کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے پروسیس انرجی کا پیدا ہونا یا خرچ ہونا۔ وہ کہتے ہیں انرجی اس میں کیا پیدا ہوتی ہے یا خرچ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جی فوٹو سنتھس کے اندر کیا عمل ہے، یہ اس کا وہ ہیڈنگ ہے انرجی انویسٹمنٹ اور پروڈکشن۔ اب فوٹو سنتھس کے اندر ہے یہ انویسٹمنٹ آف لائٹ انرجی، وہ کہتا ہے لائٹ انرجی ہے، لائٹ انرجی ہے۔ تو لائٹ انرجی کے اندر یہ دیکھ لیں، یہ میں ادھر لے جاتا ہوں، یہ لائٹ انرجی کے اندر کیا ہے؟ یوزز آف لائٹ انرجی، سورج کی جو روشنی ہے اس میں کیا 7 رنگوں کا مجموعہ سورج کی روشنی، جیسے میں نے پہلے بتا دیا، پچھلی کلاسوں میں بھی پڑھ چکی ہیں، وہ بغیر بنتا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ اسٹور ان دا فارم آف بلڈ انرجی، فوڈ، یہ بانڈ انرجی بنتی ہے، اور ٹریپ ٹو پروڈیوس گلوکوز، اور کس طرح وہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، اور جس میں عام طور پہ 2 جو رہتا ہے، جس میں بلو اور جو ہے ریڈ ہے، اور باہر اس کو گرین کا بھی شامل کر لیتے ہیں پہلی کلاسوں میں، جیسے آپ نے گرین بھی پڑھا، لیکن عام طور پہ زیادہ جو ہے نا ریڈ اور بلو ہے، یہ ابزارپشن ہوتی ہے بے بغیر کے اندر، اور جس کی وجہ سے وہ کیا بنتا ہے؟ گلوکوز۔ اب آگے جاتی بانڈ انرجی، ریسپریشن کے اندر جتنی بھی بانڈ انرجی ہے یہ ٹرانسفر انٹو کیمیکل انرجی آف اے ٹی پی۔ اب وہ کہتا ہے جتنی بھی انرجی بنتی ہے وہ کیا وہ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، پھر وہ کیا ہے؟ ریلیز انرجی، اور وہ کس شکل میں؟ اے ٹی پی کی شکل میں یہ ہمیں وہ ملتی ہے۔ آگے آ جائیں جی، آرگنزم کیپیبل۔ آرگنزم کیپیبل کیا ہے؟ وہ کرنے والے کون سے جاندار ہیں جو اس قابل ہیں، وہ کیپیبل یعنی اس قابل ہیں کرنے والے جاندار۔ اس میں وہ کہتا ہے 3 طرح کے جانور ہیں، 3 طرح کا پروسیس یہ چلتا ہے، پہلے کچھ بیکٹیریا کے اندر، اور دوسرا جو ہے جتنے بھی الجی ہیں، الجی جن کو بھی ہم آٹوٹراف کے کہتے ہیں، آٹوٹراف ہم یہ ان کے لیے لیتے ہیں کیونکہ یہ خود ہی اپنی غذا بناتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سیلف نرشنگ بھی کہتے ہیں، آٹوٹراف بھی کہتے ہیں، یعنی خود جو اپنی غذا تیار کرتے ہیں، جو جتنے بھی الجی ہیں، اور پلانٹ بھی یہ سارے آٹوٹراف ہیں۔ بیکٹیریا یہ یہ 3 طرح سے یہ انرجی یا فوٹوسنتھس کا پروسیس ہے بیکٹیریا کے اندر، اور الجی کے اندر، اور پلانٹ کے اندر۔ اور یہ آل آرگنزم ہے، جتنے بھی جاندار ہے سب میں اندر کیا ریسپریشن کا عمل جاری ہے، ریسپریشن کا عمل تمام جانداروں کے اندر جاری ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ گلوکوز لیتے ہیں، اور آکسیجن ان کو فضا سے مل جاتی ہے، جیسے یہ سمجھ لیں یہ گلوکوز مل گیا اور آکسیجن جو ہے، تو یہ دونوں ملتے ہیں، تو دونوں مل کر کیا کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اور انرجی جو مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس میں یہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے، وہ خارج کرتے ہیں واٹر، اور دوسری انرجی جو یورین کی شکل میں خارج ہوتا ہے، باقی انرجی رہ جاتی ہے۔ انرجی کیا؟ انرجی اے ٹی پی کے سی ایس اے ٹی پی ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کی انرجی ہے، جس کے وہ آپ نے پچھلے عمل میں پڑھ چکا ہے کہ اے ٹی پی کے اندر کیا وہ بنتا ہے؟ اے ڈی پی کی شکل میں بن جاتی ہے، اے ڈی پی کی شکل میں، پھر بعد میں اے ایم پی کی شکل میں بن جاتی ہے، اور پھر بعد میں پھر یہ اپنی شکلیں یہ بدلنی شروع کرتے ہیں، جیسے یہ فاسفورس کے بانڈ، فاسفورس کے مالیکول ملتے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ یہ ملے، کیونکہ اس کے ساتھ 3 فاسفورس کے مالیکول بھی ہے ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کے اندر، وہ نکلتے جاتے ہیں، اور ایڈینوسین ڈائی فاسفیٹ، ایڈینوسین یہ ہے یہ مونو فاسفیٹ، اور اس کے بعد دوبارہ پھر یہ پروسیس یہ چلتا رہتا ہے، یہ اسی طرح اس کے اندر پروسیس چلتا رہتا ہے۔
اب تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ 1 2 3 اور فورتھ پراست کے اندر وہ کہتا ہے سائٹ آف اکرنس. یہ کہاں واقع ہوتا ہے؟ یہ کہاں واقع ہوتا ہے؟ مطلب آپ فوٹو سنتھسس کا پروسیس دیکھ لیتے ہیں تو یہ سارے کا سارا وہ کہتا ہے کلوروپلاسٹ کے اندر واقع ہوتا ہے. کلوروپلاسٹ کے اندر آپ نے چوتھے چیپٹر میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ کلوروپلاسٹ کیا ہے. یہ ایک میں نے ڈائیگرام بنائی سمپل سی اس کے اندر، یہ دیکھ لیں یہ کلوروپلاسٹ ہے جس میں آؤٹر سائڈ ہے اور انر سائڈ ہے. یہ ایک پلیٹ کی شکل کا یہ ڈائیگرام ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ گرینم پائے جاتے ہیں. گرینم کیا ہے؟ یہ تھیلیاں. گرینم یہ تھیلیاں بنی ہوئی ہیں، تھیلیاں، اس کو ہم نے گرینم کا نام دیا. یہ ذرا لکھنے میں ذرا جگہ تھوڑی ہے، اس لیے میں نے یہ اسی لیے لیا گرینم ہے. اور گرینم مجموعی نام یہ ساری پلیٹیں پڑی ہیں. جس طرح آپ کے گھروں کے اندر چلے جائیں تو اس کے اندر کیا پڑتا ہے؟ وہ چاول یا کوئی چیزیں یا سالن ڈال کر کھاتے ہیں. ایسے سمجھو یہ کلوروپلاسٹ کے اندر یہ پلیٹیں پڑی ہیں جس کا نام میں نے تھیلاکوائڈ رکھا. یہ جو اس کے اندر تھیلاکوائڈ رکھا ہے جس کو میں نے اپنی زبان میں اس کو پلیٹیں کہہ دیا. یہ سہولت کے اندر یہ کیا ہے؟ پلیٹیں. اور اس پلیٹوں کا مجموعی نام کیا ہے؟ اس طرح پلیٹیں جب وہ شادیوں کے اوپر جاتے ہیں تو وہ پلیٹیں ساری اکٹھی کرنے کے بعد وہ ایک سٹیج بن جاتی ہے، وہ ایک منارہ سا بن جاتا ہے. تو اسی منارے کو اس نے گرینم کا نام دیا. جتنی بھی پلیٹیں پائی جاتی ہیں اس کو ہم نے تھیلاکوائڈ کا نام دیا. اور یہ تھیلاکوائڈ جہاں یہ تیر رہی ہیں، اس کے اندر وہ تیر رہی ہیں اس کلوروپلاسٹ کے اندر، اس کو ہم سٹروما کا نام دیتے ہیں. یہ سارے کا سارا عمل فوٹوسنتھسس کا عمل، یہ پروسیس دیا ہے، یہ کلوروپلاسٹ کے اندر یہ واقع ہوتا ہے. یہ کلوروپلاسٹ کے اندر واقع ہوتا ہے. اسی طرح آپ نیکسٹ چلے جائیں ان سائٹوپلازم کے اندر. اب ریسپریشن کا عمل سائٹوپلازم کے اندر واقع ہوتا ہے. آپ نے پچھلے لیکچروں میں بھی پڑھ چکے ہیں یہ گلائکولائسس کا عمل. جو میں نے گلائکولائسس کا عمل یہ دیکھ لیں، اس کے اندر یہ ہم نے گلائکولائسس کا عمل یہ ہم نے پچھلے لیکچروں کے اندر پڑھا. یہ کیسے گلائکولائسس کا عمل چلتا ہے تو آپ نے یہ پوری طرح اس میں یہ پڑھا تھا. یہ گلائکولائسس کا عمل یہ اکر ان سائٹوپلازم اینڈ آکسیجن ناٹ انوالوز. وہ کہتا ہے یہ اکر ان سائٹوپلازم کے اندر یہ گلائکولائسس کا عمل چلتا ہے. اس میں اندر کیا ہے؟ نو نیڈ آف آکسیجن. اس میں آکسیجن کی ضرورت نہیں، یا آکسیجن اس کے اندر نہیں ہوتی. وداؤٹ آکسیجن یہ پروسیس یہ ٹیکس پلیس ناٹ انوالوڈ. اور یہ کر ان بوتھ پروسیس. اس میں ریسپریشن، اس میں کیا اروبک بھی آتی ہے، اروبک بھی آتی ہے. اور اس کے بعد روبک ریسپریشن بھی چلتی ہے. دو قسم کی اکر یہ واقع ہوتا ہے یہ سائٹوپلازم میں. اور سائٹوپلازم میں کون سا حصہ ہے یہ دیکھ لیں. یہ اینیمل سیل میں نے بنایا، چھوٹا سا اینیمل سیل ہے. تو یہ باہر والی جو سائڈ ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ میمبرین ہے. یہ ہے، اس کو ہم سیل میمبرین کا نام دیتے ہیں. سی ایم لکھ دیا، سی ایم سیل میمبرین. اور اس کے اندر یہ نیوکلیئر میمبرین نیوکلیئر میمبرین. اور اس کے اندر جتنا بھی حصہ ہے یہ سارے کا سارا سائٹوپلازم ہے، جس میں مختلف جتنے بھی ریئیکشن واقع ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سائٹوپلازم کے اندر ہے. سیم ایز لائک دا سائٹوپلازمک پروسیس ان وچ دا glycolysis process are takes place in within the cytoplasm in which no oxygen needed and there will be produced in reaction. وہ جو واقع ہوتا ہے وہ ریسپریشن اور انروبک ریسپریشن واقع ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ مالیکیول بروکن، گلوکوز کا مالیکیول وہ بروکن ڈاؤن کر دیا، گلوکوز کا مالیکیول بروکن ڈاؤن کر جاتا ہے. اور وہ پھر دو حصوں میں یہ دو پائرووک ایسڈ PYROVIC پائرووک ایسڈ میں بدل جاتے ہیں. پائرووک یعنی 2 ہے، یہ 3C کاربن میں بدل جاتے ہیں، یہ پائرووک ایسڈ میں بدل جاتے ہیں. اور اسی طرح اب یہ دوسرا پروسیس چلتا ہے اور جس میں میں نے کتنے پڑھائے؟ یہ گلائکولائسس پروسیس کے اندر میں نے یہ آپ کو بتایا تھا. گلائکولائسس یہ پروسیس کے اندر میں نے آپ کو بتایا. یہ تھوڑا سا میں صاف کر کے میں پھر آپ کو ذرا کلیئر کر دوں. یہ گلائکولائسس کے پروسیس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اس میں 6 جو ہے نا 6 کے ATP کے مالیکول یہ نکلتے ہیں. 6 ATP کے مالیکول نکلتے ہیں. اور اس کے بعد یہ آ گیا وہ مائٹوکانڈریا بھی آپ نے چوتھے چیپٹر میں پڑھا. یہ میں نے اس کی بھی چھوٹی سی ڈائیگرام بنائی. یہ آؤٹر انر میمبرین ہے اور یہ میٹرس کا حصہ ہے. اور اس کے بعد یہ کرسٹی ہے، اس کے جو ٹیڑے ملا حصہ یہ کرسٹی ہے. اس کے اندر یہ پروسیس یہ ہے یہ کتنا بھی ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ کرب سائیکل بھی پیچھے ہم نے یہ سارے کا سارا یہ پڑھ لیا ہے. کرب سائیکل کے اندر وہ 30 جو ہے وہ کیا ہے اس کو وقت بتایا گیا. یہ 30 جو ہے یہ اس کے اندر وہ بن گئے تھے 30 کے قریب وہ بن گئے تھے 30 جس کو ہم کہتے ہیں
ATP ये 30 ATP बनाए थे और टोटल मैंने 36 ATP कर दिए थे। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन करता है, ब्रेक डाउन होता है तो 36 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल निकल जाए। तो उसके बाद ADP और AMP के अंदर बाद में फिर वो ATP, ये इस तरह ये प्रोसेस चलता जाता है। दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारे का सारा ये प्रोसेस वाक़या होता है। उसके बाद आप चलते हैं जी, ये समझ आ गई इधर साइट ऑफ अकरेंस, ये कहाँ वाक़या होना अकरेंस मैंने वाक़या होना, ये कहाँ वाक़या होता है? ये दो जगह पे वाक़या थे, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ये किधर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये दूसरा है ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये क्या है साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये चीज समझने वाली। और ये फोटोसिंथेसिस का सारा अमल जो है ना ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर यही जो इसका हिस्सा ग्रैनम है, जो थैलाक्वाइड है, ये थालियां बनी हुई है, ये सारे की थालियों का एक छोटे छोटे मीनारे जो बने हुए, इनके अंदर क्या है ये ग्लूकोज क्लोरोफिल पाया जाता है। और सूर्य की रोशनी जो ट्रैप करती है उसको सारे को वो कैच करते हैं और उसके बाद वो ग्लूकोज बनाते हैं। और जो ग्लूकोज बनता है और फिर आगे जो ग्लूकोज बनता है वो हमारे ये जिस्म की एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है। और इधर आ जाते हैं, ये सारे का सारा पर रेस्पिरेशन जो है उसके लिए ये आपने ये किया गया, रेस्पिरेशन का अमल दो हिस्सों में मुनकसम कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहला साइटोप्लाज्म है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमने ये प्रोसेस लिखा था वो पिछली डायग्राम के अंदर मैंने ये बनाया था ग्लाइकोलाइसिस के, उसमें 6 ATP जो बनते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसको फिर उसके बाद ये दूसरा जो है क्रब्स साइकिल सारे का सारा जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्वमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। तो इसमें ये दोनों मॉलिक्यूल ये प्लस कर दिए गए, दोनों ATP के मॉलिक्यूल ये 6 और प्लस 30 ये इक्वल टू 36, ये 36 इसकी परसेंटेज बनी थी, ये 36 इसके नंबर फिगर बने थे। और ये टोटल प्रोसेस के अंदर जो रेस्पिरेशन ये बना, रेस्पिरेशन के अंदर ये 36 इसके ATP के मॉलिक्यूल निकल आए थे, 36 ATP के मॉलिक्यूल निकल आए थे। ये हमने पिछले हमने लेक्चर में भी सारे का सारा ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब ये फाइनल आता है टाइम ऑफ अकरेंस, वाक़या होना। ये वाक़या कहाँ आता है? वाक़या होना, ये वाक़या होना। उसके बाद वो कहता है ये डे टाइम के अंदर भी है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट भी है। डे टाइम के अंदर क्या, डे टाइम के अंदर सूर्य की रोशनी पड़ेगी पत्ते के ऊपर, उस वक्त क्या है जो वे बगैर बनेगा। तो इसमें दो किस्म की जो रोशनी है जिसमें 2 टाइप्स है, रेड एंड ब्लू। दे विल बी अब्सॉर्ब बाय द लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ इन द थैलाक्वाइड ये विच आर प्रेजेंट इन द इनर लीफ। और इसके अंदर क्या दो किस्म की रोशनी को ऑब्जॉर्व करते हैं। ये प्रेजेंट सनलाइट, सूर्य की मौजूदगी के अंदर ये दिन के वक्त हो सकता है, ये दिन के वक्त हो सकता है। उसके बाद ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये हर वक्त ही चलता रहता है, ये ऑल द टाइम है, किसी डे और नाइट, ये दोनों के वक्त ऑल द टाइम, ये दिन और रात ये हर वक्त ही चलता रहता है। ये प्रोसेस ये फिर देख लें, ये हमारा करैक्टर है डिफरेंस। ये हमारा आज का जो टॉपिक है देखने डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये करैक्टर है, खसूसियत, ये सारी खसूसियत है। नंबर 1 2 3 4 5 ये 5 इसके करैक्टर हैं। और इनके रेफरेंस के बाद हमने इनका फर्क मालूम करना था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का। फोटोसिंथेसिस की मैंने ये डायग्राम, ये इक्वेशन बना दी। ये इक्वेशन क्या है, ये इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, कंबाइंड ये क्लोरोफिल बनता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन वाटर। और इसके बाद ये रेस्पिरेशन की है। दूसरे नंबर पे ये क्या मेटाबॉलिज्म, ये क्या बायोकेमिकल रिएक्शन है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को मेंटेन रखते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस में देखते हैं तो एनाबॉलिज्म है जिसमें फूड मेकिंग प्रोसेस है, यानी तामीरी अमल है जिसमें पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, घर के बजट के लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उसके बाद खर्च किए जाते हैं। ऐसे समझ ले फूड मेकिंग प्रोसेस है। ये जो भी ग्लूकोज बनती है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो जानदार इस्तेमाल करते हैं, सारी की सारी ये पौधों के अंदर बनती है। क्योंकि पौधे ऑटोट्रॉफ हैं, वही हम हेट्रोट्रॉफ के साथ ताल्लुक रखते हैं, पौधे ऑटोट्रॉफ हैं, वो हमें जो ग्लूकोज बनती है वो हमें इस्तेमाल के लिए दे देते हैं। उसके बाद कैटाबॉलिज्म का फूड यूजिंग प्रोसेस है, ये इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम तकरीबी अमल का नाम देते हैं। और फूड यूजिंग प्रोसेस है, कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। ये किस तरह बांड, ये सीएच बांड है, जो सीएच बांड है ये तोड़ा जाता है किसकी मदद से, ये ऑक्सीजन की मदद से ये तोड़ा जाता है। ऐसे ऑक्सीजन की मदद से ये तोड़ा जाता है। तो फिर इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ये दूसरी चीजें ये इवॉल्व होती हैं।
آگے جی تیسرا پروسیس یہ انرجی انویسٹمنٹ اور پروڈکشن، انرجی کا خرچ ہو جانا یا پروڈکشن یہ وجود میں آ جانا.